السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ایک عجیب سی باس و مباحث ہے اور ایک کہہ لیں کہ طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ اگرچہ یہ الفاظ تو عام طور پر سوشل میڈیا پر بیہودہ گوئی، یاوہ گوئی یا فحاشی اور یعنی ولگیرٹی پھیلانے والوں کے لیے استعمال ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں، لیکن مجبوراً آج یہ الفاظ ہمیں علوم اسلامیہ، علوم دین کے حاملین کے لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دن پہلے کراچی جامعۃ الرشید ایک ادارہ ہے، اس کے سرپرست اعلیٰ مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کوئی نجی محفل میں خطاب فرما رہے ہیں اور اس میں ٹاپک ان کا ہے کہ کوئی خبر، کوئی بات آپ کے پاس لے کے آئے تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، اس کو ویریفائی کر لینا چاہیے۔ اس میں انہوں نے ایک مثال دے دی انہوں نے لال مسجد کے واقعے کی جو 2007 میں ہوا تھا۔ اب جب وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ یہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ جیسا بیان کیا جاتا ہے ویسا نہیں ہے، اب اس واقعے کے بیان کرنے سے ایک پورے ملک کے اندر، پورے علماء، دینی طبقے، دینی حلقے کے اندر ایک افراتفری سی پیدا ہو گئی، گروپنگز کی صورتحال بن گئی۔ کوئی اس گروپ کے ساتھ ہے، کوئی اے کے ساتھ ہے، کوئی گروپ بی کے ساتھ ہے، اور ہر کوئی اپنے پھر پٹاری بکس کھولے ہوئے ہے اور ایک فتنے کا باعث بنا ہوا۔ حالانکہ اس سچ سے جو فتنہ ہوا اس کو مفتی صاحب اور بھی مثال دے سکتے تھے، کوئی اور مثال دے دیتے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمایا کہ دروغ مصلحت آمیز بہتر راستی فتنہ انگیز، کہ جو جھوٹ جس سے فتنہ پھیلے اس سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ آپ کوئی اور مثال دے دیتے کہ آپ ایک سچ کی وجہ سے ایک اصل، اگر ریالٹی بھی ہو بقول آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو، آپ کوئی اور گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کوئی اور مثال دے دیتے۔ ایسی مثال دینا جس سے آگے جب ایک عجیب سا معاملہ ہو جائے تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے وہ لطیفہ بنا ہوا ہے، کوئی آدمی بینک میں چیک جمع کروانے کے لیے گیا، اس کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں جیسے ہوتا ہے، تو اس نے پوچھا کتنے دن کا پروسیس ہے؟ اس نے کہا جی 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ کہنے لگا آپ کے سامنے تو بینک ہے، اس میں 3 دن کیوں لگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا سر دیکھیں نا جی، پروسیس ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے قبرستان کے باہر تو آپ کو فوراً تو نہیں دفن کر دیں گے نا، آپ کو گھر لے کے آئیں گے، پھر آپ کو دوبارہ دفنانے کے لیے آئیں گے۔ اس کو بڑا غصہ ہوگا، دفع ہو جائے، بکواس بند کر، اور اس نے کہا اوکے سر تھینک۔ تو اب مثال بھی تو بندہ دے کے دے سکتا ہے، کوئی اور مثال آپ دے دیں، کوئی اور مثال دی جا سکتی تھی۔ خیر، قصہ مختصر، یہ بات شروع ہوئی اور اتنا طول پکڑ گئی اور اتنی اس نے عجیب سی ایک ملک میں کیفیت کہ بڑے بڑے سرکردہ لوگ، ظاہر بات ہے سارے لوگ، مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود ہیں یا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، بڑے ہیں، ہم سے بڑے ہیں علم میں، عمر میں، عمل میں، تجربے میں، اور ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو مقام دیا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن اب نیچے کا جو طبقہ ہے اس میں آپس میں پھر لڑائی جھگڑا، یاوہ گوئی اور بیہودہ گوئی، اور گزشتہ کل رات سے تو ایک عجیب صورتحال ہے کہ عمار خان یاسر ہیں، وہ بھی ایک ہمارا پازیٹیو فیس ہے، ہمارا ہی نوجوان ہے اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے، نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے ماشاءاللہ، اور بڑا مثبت کام کرتا ہے، لیکن بندہ ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے کوئی ٹویٹ پر جو ہے وہ ایکس پر جو ہے وہ ایسا ٹویٹ کر دیا جس میں ڈبل ٹے کا استعمال کیا، اور وہ ڈبل ٹے والا لفظ جو ہے وہ گڑبڑ کر گیا۔ اس کے جواب میں پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے، انہوں نے تو لکھا تھا، مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا کہ جس کو گھر میں بیٹھ کے نہیں سنا جا سکتا۔ انہوں نے لکھ دیا تھا، انہوں نے بعد میں پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ آپ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہ بیان کرتے، کوئی ضرورت تھی نہیں۔ تمہارے کیا بھی ایک عجیب فضا بنی ہوئی ہے، دونوں طرف پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، صاحب دستار اور جبہ ہی اپنی دستار کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے جو ہے وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ اور غزہ کی تو جنگ بند ہو گئی ہے، لیکن ہمارے یہاں جنگ شروع ہے۔ فیس بک کے پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ذاتیات کی حد تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ ایک بڑا برداشت ہونی چاہیے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی مثالیں دیتے ہیں، کسی نے ان کو ماں کے حوالے سے بات کی، آپ نے صبر کیا، ہم بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، ہم امام زین العابدین کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن جب ہم پہ بات آتی ہے تو ہم اپنا جو ہے وہ ٹیمپر لوز کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنا صبر کا پیمانہ لبریز کر بیٹھتے ہیں، ہم پھر نہیں دیکھتے، آؤ دیکھتے، نہ تاؤ دیکھتے، اور پھر ہم چل دوڑتے ہیں۔ تو علماء اگر یہ نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی میں اکٹھے رہے، ان کا پیار محبت وہ بھی سوشل میڈیا پہ ہے، صرف ایک ڈفرینس آف اوپینین سے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا ڈفرینس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہوتے تھے، آج تو برداشت، عدم برداشت کی حد یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین پہ جو ہے وہ گروپنگ ہو جاتی ہے۔
تو یہ ایک انتہائی بڑا ہی ایک عجیب سا معاملہ تھا. گزشتہ کل رات سے ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہی ہیں, تحریروں پہ تحریریں ایک دوسرے کے خلاف, وہ ایسے. بھائی آپ دونوں علماء ہیں, اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے. مفتی طارق مسعود بھی جید عالم ہیں, اللہ ان کو بھی جو ہے وہ علم عمل میں ان کو ترقی دے. عمار خان یاسر بھی ایک اچھا نوجوان ہے ماشاءاللہ, موٹیویشن ہے نوجوانوں کے لیے. تھوڑی سی برداشت کر لیتے, تھوڑی سی اس کو. تو ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کا میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑا ہم علمی فائدہ کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوگا. تو جب عالم ہی جو دوسروں کو, کل کو ہم نے دوسرے لوگوں کی صلح کرواتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں میں فیصلے کرواتے ہیں, ان کو ہم برداشت کا سبق دیتے ہیں. اگر ہمارے اندر برداشت نہیں ہے, عدم برداشت ہے, ہمارے اندر تحمل نہیں, تو باقی کو کیا بنے گا, ہم کسی کو کیا سبق دیں گے. تو اتنا ہائپر ہونا اور اتنا جو ہے وہ باتوں کو آگے لے کے جانا, اتنی ایکسٹریم تک جانا. حالانکہ حدیث پاک میں کیا ہے, احبب حبیبک ہون اما عسى ان یکون بغیضک یوم اما وابغض بغیضک یوم اما عسى ان یکون حبیبک یوم اما. کہ دوستی بھی رکھو تو میانہ روی کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ. ہو سکتا ہے کل کلاں دشمنی ہو جائے, وہ دوستی تمہاری خطرناک ثابت ہو جائے تمہارے لیے, گھر کا بیدی لنگا ڈائے. اور بغض بھی ایک حد تک رکھو, ہو سکتا ہے کل کو سامنا ہو جائے, ملاقات ہو پھر شرمندگی, اور یقیناً ہوگی. ایسا نہیں ہے دنیا گول ہے, گھوم پھر کے بندہ ملتا ہے, دنیا بڑی چھوٹی سی ہے. تو کل کو آپ پھر ملاقات کریں گے, اکٹھے ہوں گے. بلکہ گزشتہ چند دن پہلے وہ جو ایک میٹنگ تھی رابطہ عالم اسلامی کی, وہاں پہ قائد جمعیت اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو ایسے ہی نیچے والوں نے بھی ملنا ہے, عمار خان یاسر نے ملنا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب سے ملنا ہے, عبدالودود صاحب سے ملنا ہے, دیگر جو بھی افراد ہیں سب سے آپس میں ملنا ہے. پہلے بھی آپ ملے ہیں, آئندہ بھی ملنا ہے. تو کیوں اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں اور کیوں نیچے والوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں اور نیچے والوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جائیں. مفتی عبدالرحیم صاحب وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ہر ایک بزرگ کا اپنا مزاج ہوتا ہے, ان کی اپنی طبیعت ہے, باقیوں کی اپنی طبیعت ہے. لیکن ہمیں ان کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالنے کی اور ہلکے بولنے کی اجازت نہیں ہے. وہ بھی ہمارے لیے باعث عزت ہیں, قابل عزت ہیں, باعث وقار ہیں, اور ان کا بھی ایک مقام ہے. استاد الحدیث ہیں, شیخ الحدیث ہیں, اور متبع سنت ہیں ماشاءاللہ, بہت ساری اللہ نے صفات دی ہیں, اور باقی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح محلے والی عورتوں کی طرح لڑنا, تانے زنی کرنا, ایک دوسرے کو جو ہے وہ دشنام ترازی کرنا اور ہلکے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا, یہ علماء کی شایان شان, مفتیان کی شایان شان نہیں ہے. اور خاص کر سوشل میڈیا پہ بھائی اپنے کپڑے گندے کیوں دھو رہے ہو؟ آپ کے پاس موبائل نمبر ہیں ایک دوسرے کے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کو کال کر لیتے. ہم محدثین کا تو بتاتے ہیں کہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے اتنا سفر کیا, ایک حدیث کے حصول کے لیے میلوں سفر کیا. ہم ایک خبر کی تصدیق کے لیے ایک کال بھی نہیں ملا سکتے. ہمارے پاس نمبر ہے, ہمارے بڑوں کے پاس بھی ایک دوسرے کے نمبر, ہم ایک کال نہیں کر سکتے. ہمیں انا مانے ہے, ہمیں کیا ہے, ہم کیا ہیں. تو اس لیے خدا را ایک کال کریں, معاملے کو سولو کریں. کچھ بھی نہیں ہے, رفع دفع کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھاوا دیتے رہیں, اور پہلے امت اتنی تقسیم ہے, اس کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیں. تو اس لیے یہ بڑا ایک عجیب سا لگا, تو سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. تو اس لیے, اور وہ جو حدیث ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بہتر ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شیطان لگتا ہے ان پر بھاری ہو گیا, کہ ہر ایک اپنا ٹیمپر لوز کر کے جناب اور کھلے دل سے سوشل میڈیا پہ باہر ہے. کل کلاں کو یہی پوسٹیں باعث شرمندگی بنیں گی جب آپس میں آپ ملیں گے. تو اس لیے بڑوں سے بھی گزارش ہے میری, مفتی عبدالرحیم صاحب اور باقی جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, عمار یاسر ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو. دوبارہ بھی ملنا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی جنگ. آپ سرحدوں پہ اور بارڈروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے وقار کا خیال کریں, ایک دوسرے کی عزت کو جو ہے وہ تار نہ کریں, اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ عزت احترام کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں. باقی یہ مسئلہ ہے صرف اور صرف کیا, اور بلکہ میں اپنے بڑوں سے, اکابرین سے گزارش کروں گا. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اکابرین وفاق ہیں, اور مولانا قاری حنیف جالندری صاحب ہیں, اس طرح قائد جمعیت ہے. اصل میں تو ان کو چاہیے تھا ایک کال کرتے, سب کو بلاتے. جس طرح جج ہمارے سو موٹے لے لیتے ہیں, ایکشن لیتے ہیں بعض کیسز میں, تو سو موٹے لے لیتے. ان کی پاور ہے, اللہ نے ان کو پاور دی, آؤ بھائی بتاؤ کیا مسئلہ ہے, حل کرتے اور بات ختم. کہ دوبارہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا, بات ختم ہو جاتی. تو اس لیے اکابرین سے بھی گزارش ہے کہ ان کو بلا کے سمجھائیں اور ایک تھپڑ لگا کے ان کو بھگائیں کہ دوبارہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ ڈسکس نہیں کرنا. امت پہلے ہی اتنے فتنے ہیں,
वलफितनत वशद्दु मिनल क़त्ल, ये तो कत्ल से भी ज़्यादा नुकसान दे, फितना तो बहुत ज़्यादा नुकसान दे होता है। और तो इसलिए इन फितनों से अपने आप को बचाएं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें लेकर हम जो जंगे जारी किए हुए हैं और अपना टेम्पर लूज किए हुए हैं और अपने मकाम से नीचे उतरे हुए हैं, इसलिए ये हमें जेब नहीं देता, हमारे शान निशान नहीं है। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब काबिल एहतराम, मुफ्ती तारिक मसूद साहब काबिल एहतराम, अम्मार यासिर काबिल एहतराम, अगर जो हमसे छोटा है लेकिन वो भी काबिल एहतराम है, अब्दुल अजीज साहब भी, मौलाना अब्दुल अजीज साहब